السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں رحمت کے متعلق۔ لفظ رحمت اور اس کی اہمیت ہماری زندگی پر، ہمارے مسلمانوں کی زندگی پر کیا اثر انداز کرتی ہے۔ چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف۔ رحمت کا تصور یا اس کے وجود کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ ارشاد بڑے زوردار لہجے میں آیا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، یعنی خبردار میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اگر انسان کے اعمال اپنے منطقی نتیجے پر منتج ہوں تو رحمت کا لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ انسان محنت کرے گا حاصل کر لے گا، بدی کر لے گا سزا پائے گا، نیکی کرے گا انعام پائے گا۔ ہر وجہ کا ایک نتیجہ ہے اور ہر نتیجے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اگر وجہ اور نتائج صرف وجہ اور نتائج ہی ہوتے تو غالباً انسان کے دل سے امید، آس اور رحمت کا تصور ختم ہو جاتا۔ رحمت ہوتی ہے تو انسان کی اس بدعمالیوں کی سزا سے بچنے کے لیے، یعنی حال کی غلطی جو مستقبل میں اپنے لیے سزا مرتکب کر چکے ہیں یا لکھی جا چکی ہے، اس سے بچانے کے لیے شہ رحمت کہلائے گی۔ بس یہ ارشاد میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک رحمت کا لفظ دے کر یہ ان کے لیے امید کی اور زندگی کی کرن پیدا کی ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ، اگر تم گنہگار بھی ہو رہے ہو تو میری رحمت پر یقین رکھو۔ صرف یہی مفہوم رکھتا ہے کہ انسان اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہو جائے، اور یہ انسان اگر کبھی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو یاد رکھنا کہ غلطی کی سزا ضرور ہے، لیکن یہ کہ بات نہ بھولنا میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع نہیں۔ غلطی کی سزا دینے والا میں ہی ہوں، لیکن میرا ہی فضل ہے کہ میں غلطیاں معاف بھی کر دیتا ہوں، خطاؤں سے درگزر بھی کرتا ہوں، انسان کی کمزوری اپنی رحمت کی طاقتیں عطا فرماتا ہوں۔ اللہ کریم کی رحمت اگر ہم غور سے دیکھیں تو زندگی کے قدم قدم پر چھائی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک ایک سانس پر اس مرہون منت ہے۔ رات کو سونے کے بعد صبح کی بیداری اس رحمت کے سہارے ہوتی ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ وہ کن کن مشکل مقامات سے گزار دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی مشاہدات سے بڑی پڑی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رحمت کے قائل نہیں وہ کس مشکل میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس مال ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ وہ اپنی آرزوئیں پوری کر کے بھی دولت اور سکون سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ اس کا فضل ہے کہ وہ انسان کے دل کا سکون اور قرار اس دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رحمت کا تصور دیا ہے۔ رحمت کے خیال سے ہی انسان کے تصور میں بے بہار پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی آرزو جس کو حاصل کرنے کی خواہش ہو، اس کا استحقاق نہ ہو، رحمت کے انتظار میں پل جاتی ہے۔ مسلمان جنت کی تمنا اپنے ہی حیات کا سفر کر رہے ہیں، یہ یقین کہ ان کی آخرت بہتر ہوگی صرف رحمت کے تصور سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے لیے سب سے یہی اعزاز یہی ہے کہ ہم اللہ کی تعالیٰ کی رحمت کے انتظار میں رہتے ہیں۔ مسلمان رحمت کے حق سے مایوس نہیں ہوتا۔ ہم اعمال پر بھی بھروسہ نہیں کرتے، بھروسہ اس کے فضل پر ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر آسرا نہیں، آسرا اس کی رحمتوں کا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ عبادت ہے یا وہ جو معبود منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے کی ضائع دیکھی ہے، اور مقرب مطلوب ہوا کہ اس نے اپنے عمل کے غرور میں اپنے مقام چھوڑ دیا۔ یہاں مقام صرف منظوری کا ہے، تقرب صرف رضامندی کا ہے، نتیجہ اعمال کا نتیجہ اعمال پر نہیں عنایات پر ہے۔ عدل اہم چیز ہے، لیکن فضل عدل سے بھی زیادہ قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا، ترغیبات کے رنگین جال میں انسان پھنس جاتا ہے، اور جو لوگ اس جال سے بچ گئے وہ رحمت کے دائرے میں پناہ پا گئے۔ دنیا میں آنے والے تمام پیغمبروں انبیاء علیہ السلام نے انسانیت کی خدمت کی، انسان کو فلاح کی طرف سفر کرایا، اور سب پیغمبروں میں سب سے زیادہ بزرگ پیغمبر، محبوب پیغمبر، منور پیغمبر اور پیغمبروں کے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے کمال کا مظہر بنا کے بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ مقام بڑے غور کا ہے کہ ایک انسان سب انسانوں کے لیے اور سب جانوں کے لیے رحمت کا باعث رحمت ہو سکتا ہے، اور اگر ایک انسان سب انسانوں کے لیے، سب جانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے، ماضی حال مستقبل ظاہری باطن تن کی کائنات کے لیے رحمت رسول ہے، تو وہ ایک انسان کیا انسان ہوگا۔ ایسے انسان کے بارے میں کچھ کہنے کے بجائے اس پر ہر وقت درود و سلام بھیجنا ہی ہم سب کے لیے بہتری ہے۔ عام آدمی اپنی ذات کے لیے رحمت باعث نہیں ہو سکتا، اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہیں۔ پوری کائنات کے لیے مایوسی سے نکلنے کی ضمانت عطا فرماتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ رحمت قرب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اس کے قرب سے محروم انسانوں کو ان کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ عمر گزشت کے کفر اور ان کی بدعمالیوں کے نتیجے سے بچنے کے واحد ذریعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے۔ ہم اپنے اعمال کی کمی بیشی سے بچنے کے لیے ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جہاں باعث تخلیق کے کائنات ہے، وہاں باعث قیام کائنات اور باعث نجات کائنات بھی ہیں۔ تو آخر میں آپ سے یہ کہوں گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔